یہ ایک ایبسرڈ اور سرریلسٹک پلے ہے، اور ایبسرڈ پلے میں ضروری ہے کہ کوئی لفظ بھی توجہ سے رہ نہ جائے۔ میننگ فل ٹیکسٹ کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا تھوڑا دماغ کو آف کر لیں، لیکن ایبسرڈ میں آپ ادھر ادھر ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ تو ذرا اس میں لفظوں پہ ذرا دیکھیے گا۔ لفظ یہ ایک پلے ہے، پاکستانی امریکہ اور امریکی پاکستان۔ کردار سپہ سالار، وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، امریکی وزیر داخلہ، سیکرٹری امریکی وزیر داخلہ۔ ایکٹ 1، امریکی وزارت داخلہ کا سیکرٹری سر پکڑے بیٹھا ہے۔ امریکی وزیر داخلہ دروازے پر کھڑا ہے، چہرہ نشے سے سرخ ہے اور آنکھیں غصے سے۔ ڈائیلاگ: سیکرٹری: لیکن سر، آپ امریکہ کے وزیر داخلہ ہیں، وزیر خارجہ نہیں۔ امریکی وزیر داخلہ سختی سے: تو پاکستان کوئی امریکہ سے باہر ہے؟ سیکرٹری بے بسی سے: آل رائٹ سر، کب جانا ہے؟ امریکی وزیر داخلہ نرمی سے: گڈ بوائے، پرسوں۔ سیکرٹری: بہتر سر۔ امریکی وزیر داخلہ: اور ہاں، انہیں سمجھا دینا، نیا پروٹوکول، ایک ایک شق بھولنا مت۔ چلتا ہوں، گڈ لک۔ امریکی سیکرٹری داخلہ نے CIA کی پاکستان ڈیسک کے انچارج کلرک سے رابطہ کیا۔ انچارج کلرک نے 2 نمبر لکھوا دیے، پہلا سپہ سالار کا اور دوسرا پاکستانی وزیر اعظم کا۔ اپنی جمہوریت پسندی کی وجہ سے سیکرٹری نے پاکستانی وزیر اعظم کا نمبر پہلے ملایا۔ اب ڈائیلاگ: امریکی سیکرٹری: ہیلو عزت مآب وزیر اعظم پاکستان، یور ہائینس۔ امریکی وزیر داخلہ کا سیکرٹری بول رہا۔ پاکستانی وزیر اعظم بات کاٹ کر: تم امریکی وزیر داخلہ کے سیکرٹری نہیں ہو سکتے۔ درستی سے: کون ہو تم؟ امریکی سیکرٹری داخلہ بوکھلا کر: کیا فرما رہے ہیں یور ہائینس؟ پاکستانی وزیر اعظم: اچھا یہ بتا، بلکہ یہ بتائیں کہ پہلا فون کس کو کیا؟ امریکی سیکرٹری داخلہ: یقیناً جناب وزیر اعظم پاکستان کو۔ پاکستانی وزیر اعظم: اور دوسرا؟ امریکی سیکرٹری داخلہ: سپہ سالار کو کرنا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نرمی سے: پروٹوکول کے مطابق پہلی امریکی کال سپہ سالار صاحب کو جانی چاہیے تھی۔ نمبر 2، اب وہ وزیر اعظم سپہ سالار کو فون۔ پاکستانی وزیر اعظم فون پر: بہتر، جیسا مناسب سمجھیں۔ جی ہاں، قلم ہے، کاغذ بھی ہے۔ اب وہ پروٹوکول، اس نے سپہ سالار نے پروٹوکول لکھوایا، انہوں نے ڈکٹیشن لی، اور وہ کہ امریکی وزیر داخلہ کا پروٹوکول ہیڈنگ اور اس کی شقیں: امریکی وزیر داخلہ کا خیر مقدم بالترتیب سپہ سالار اعلیٰ، وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کریں گے۔ آنریبل منسٹر معانقہ نہیں کریں گے، صرف ایک ہاتھ بڑھائیں گے جسے 2 ہاتھوں سے تھاما جائے گا۔ گارڈ آف آنر کی اجازت ہوگی، لیکن پاکستان کے قومی ترانے کے بغیر۔ تینوں اہلکاروں کے الگ الگ، اہلکار پہ توجہ رہے، سپہ سالار وزیر اعظم، تینوں اہلکاروں کے الگ الگ یا مشترکہ سپاس نامے میں
امریکہ اور پاکستان یا پاکستان اور امریکہ نہیں کہا جائے گا، البتہ امریکی پاکستان یا پاکستانی امریکہ کہا جا سکتا ہے۔ الوداعی مصافحہ بھی وہی 3 اہلکار کریں گے مگر بدلی ہوئی ترتیب کے ساتھ، سپہ سالار اعلیٰ، پھر وزیر اعظم پاکستان اور آخر میں صدر پاکستان۔ امریکی وزیر داخلہ کی آمد، نئے پروٹوکول کے مطابق استقبال، ایوان صدر میں خیر مقدمی تقریب، اسٹیج پر ایک بلٹ پروف بلوری کیبن میں ایک جواہر نگار کرسی پر امریکی وزیر داخلہ، ہال کی پہلی 2 صفیں خالی، تیسری صف میں سپہ سالار اعلیٰ، وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان اور امریکی سفارت خانے کے 15 افسران بالا۔ یہ 15 پہ بھی ذرا توجہ، افسران بالا۔ تیسری صف بھی خالی، چوتھی صف میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ، وفاقی کابینہ اور 10 امریکی کمانڈو۔ ایک ڈرون مائک تیسری صف پر منڈلا رہا ہے، جس کرسی کے آگے معلق ہو جائے گا اس پر بیٹھا مؤدب میزبان کھڑے ہو کر سپاسنامہ پیش کرے گا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز رسمی کارروائی کے بعد ڈرون مائک سرخ سے سبز ہو کر صدر پاکستان کی کرسی کے آگے معلق ہو گیا۔ صدر پاکستان ٹانگوں کی کپکپاہٹ نظر انداز کر کے آواز کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے عزت مآب امریکی وزیر داخلہ صاحب گھبراہٹ کی وجہ سے سپاسنامہ ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے، اسے پکڑنے کی کوشش میں صدر پاکستان خود گرنے لگتے ہیں۔ ڈرون کا سہارا لینے جا رہے تھے کہ 5 امریکی کمانڈوز نے ان پر بندوقیں تان لیں۔ ہینڈز اپ، اسٹینڈ اسٹل۔ صدر پاکستان کو تشنج کا دورہ پڑ گیا۔ امریکی کمانڈو امریکی وزیر داخلہ کو گھیرے میں لے کر ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ صدر پاکستان کو ایوان صدر کا خصوصی میڈیکل اسکواڈ اپنے ساتھ لے گیا۔ وزیر اعظم نے سپہ سالار سے ہدایات لینے کے لیے گردن دائیں طرف گھمائی، وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل چکے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے، افسوس میں قومی ہیرو بنتے بنتے رہ گیا، اللہ سمجھے اس منحوس بڈھے کو۔ وزیر اعظم پاکستان کی نظر فرش پر گرے سپاسنامے پر پڑتی ہے، اسے اٹھاتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں۔ خالی ذہنی میں آواز بلند ہوتی جا رہی ہے، اور اتنا ہی نہیں جناب علی، سپاسنامہ ہے، اور اتنا ہی نہیں جناب علی، جو بیچ میں شروع ہوا ہے نا، پہلے پڑھ رہے تھے پھر آواز یہاں سے اونچی ہوئی، اور اتنا ہی نہیں جناب علی، امریکہ کے مسلمان دشمنوں کی جو فہرست ہمیں عنایت کی گئی تھی، اس میں 51 مردوں، 24 عورتوں اور 32 بچوں کے نام تھے تصویروں کے ساتھ۔ 313 مردوں، 72 عورتوں اور 114 بچوں کے نام تھے تصویروں کے بغیر۔ 911 مردوں، 510 عورتوں اور 442 بچوں کی تصویریں تھیں ناموں کے بغیر، اور حضور والا 17,255 مردوں، 9,007 عورتوں اور 13,362 بچوں کے
نام تھے نہ تصویریں. کوئی ایسا ویسا ملک ہوتا تو کم از کم بے نام اور بے صورت مردوں، عورتوں اور بچوں کے سلسلے میں معذرت کر لیتا. لیکن یہ پاکستان تھا، اکیلا پاکستان، جس نے آپ سے وضاحت بھی نہیں مانگی. جناب علی پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تم بھی تو دلدار نہیں. اس شعر پر وزیر اعظم پاکستان پر وجد طاری ہو گیا. ہم وفادار نہیں، تم بھی تو دلدار نہیں، تم بھی تو دلدار نہیں، تم بھی دلدار نہیں، دلدار نہیں. وزیر اعظم پاکستان کو اسی کیفیت میں ہیلی ایمبولنس پر ایئرپورٹ لے جایا گیا. وہاں اسہال کے اچانک حملے کی وجہ سے امریکی وزیر داخلہ کو ڈرپ لگائی جا رہی تھی. فوڈ پوائزننگ اسہال جو ہے، امریکی وزیر داخلہ کو ڈرپ لگائی جا رہی تھی. 10 منٹ بعد دونوں اسٹریچر امریکی طیارے پر لوڈ کر دیے گئے. یہ جناب اس میں پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا. تو یہ ختم ہو گیا.